بچوں کو اس طرح کے اداروں میں تعلیم دی جائے، بچے سائنس پڑھتے ہوئے رب کی عظمتوں کو سمجھیں گے، اور زراعت اور ایگریکلچر پڑھتے ہوئے رب کی عظمتوں کو سمجھیں گے۔ ایک استاد زراعت پڑھا رہا ہے، پانی اپنی سطح مار رکھتا ہے، ایک تو اسی طریقے سے کہہ دے پانی اپنی سطح مار رکھتا ہے، ڈایاگرام بنا دے، ایکسپیریمنٹ کرا دے، اور ایک اگر استاد کی سوچ کا زاویہ ٹھیک ہوگا وہ بچوں کو یہ پڑھاتے ہوئے سمجھائے گا اور کہے گا بیٹا اللہ نے پانی میں یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ اپنی سطح مار رکھتا ہے۔ یہ سائنس پڑھاتے ہوئے رب کی عظمت سمجھائے گا۔ الحمدللہ اس ادارے میں رب کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین اسلام کا وہ عالمگیر اور آفاقی نظام آپ کے سامنے بچوں نے عدل و انصاف پر تقریر کی، آپ کے سامنے بچوں نے معاشی مسائل پر مکالمہ پیش کیا، اور امت کے دکھوں کا حل اور امت کی پریشانیوں کا علاج انہوں نے پیش کیا۔ آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے میرے دوستوں، معیشت کا مسئلہ ہو، امن و امان کا مسئلہ ہو، دین اسلام نے ان سارے مسائل میں رہنمائی کی ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خائف ہے، کبھی مسلمان اس انداز میں تھا، اس کی وجہ سے اس کے گھروں کی قیمت بڑھ جاتی تھی۔ مالک بن دینار رحم اللہ ایک اللہ والے ہیں، ان کے پڑوس میں مکان بک رہا تھا، مالک سے خریدار نے آ کر کہا مکان کی کتنی قیمت ہے؟ مالک نے کہا 20,000 دینار۔ خریدار نے کہا اس آبادی میں اس طرح کے جتنے مکان ہیں ان کی قیمت 10,000 ہے، یہ 20,000 کیوں؟ مالک نے کہا پڑوس نہیں دیکھتے، مکان کی قیمت تو 10,000 ہی ہے، 10,000 مالک بن دینار کے پڑوس کی وجہ سے ہے، 10,000 مالک بن دینار کے پڑوس کی وجہ سے ہے۔ مسلمان کی عظمت کی بنا پر، اخلاق کی بنا پر، دیانت کی بنا پر اس کے پڑوس کے گھروں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ دین اسلام نے امت کو، انسانیت کو جوڑنے کے لیے امام الانبیاء نے کیسا اصول بتایا؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہر مسلمان دوسرے کی خیر خواہی کرے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ جب ان اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے گا پھر میرے آقا نے فرمایا سارے مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، عمارت کی اینٹوں کی طرح مضبوط، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، کنگھی کے دندانوں کی طرح ہیں۔ باہمی اتفاق پیدا کرنے کے لیے کیسے ذریعے اصول بتائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریوں کے بارے میں آپ نے کیسا اصول بتایا کہ تباہی سے اگر بچنا ہے تو نااہلوں کے سپرد ذمہ داریاں مت کرو۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، اگر ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ معیشت جو اس وقت پاکستان کا بلکہ دنیا کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، فرمایا ما خاب من استخار ولا ندم من استشار وما عال من اقتصد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میانہ روی اختیار کرے کبھی مفلس نہیں ہوتا، آمدنی اور خرچ کا توازن رکھے، میانہ روی اختیار کرے کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ یہی اصول ایک گھر میں، یہی اصول ایک خاندان میں، اور یہی اصول ایک قوم اور ملک میں ہے۔ دین اسلام نے دوستوں قیامت تک کے لیے ہمارے سارے مسائل کا حل بتایا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی آج امت مسلمہ ہدایت کے سرچشمے سے تعلق جوڑے۔ یہ جامعہ بیت السلام اسی کی آواز لگا رہا ہے، خدمت خلق سے لے کر قرآن مجید یاد کرانے سے لے کر زبانوں کے سکھانے تک تربیت کا یہ معیار اسی لیے قائم کر رہا ہے کہ دین اسلام کا یہ روشن چہرہ اصلی حالت میں انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے، اقوام عالم کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے بچے جس انداز میں تیار کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ پورے عالم میں دین اسلام کا یہ نقشہ پیش کریں گے اور دین اسلام کا یہ پیغام پہنچائیں گے۔ آج ہم اس میدان میں، اس عظیم اجتماع میں
عظیم ادارے میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ دین اسلام سے، حضور کی لائی ہوئی زندگی سے، قرآن سے، قرآن والوں سے، قرآن کے اداروں سے انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ اپنا تعلق مضبوط جوڑیں گے انشاءاللہ، اور کسی حال میں بھی یہ تعلق کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن سے، دین سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی سے ہم مغرب کو نہیں دیکھیں گے، ان اندھوں کو نہیں دیکھیں گے جو حیوانوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، امام الانبیاء عزت والے، آپ کے شمائل کو آپ نے بچوں کی زبان سے عربی میں سنا، اردو میں سنا، انگریزی میں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے، آپ کی اداؤں میں قیامت تک کے لیے اللہ نے عزت رکھی ہے۔ ہمارے ایک شاگرد برطانیہ سے پڑھنے کے لیے آئے، پھر واپس گئے، وہیں کے نیشنل ہے، اب امریکہ میں ایک مدرسہ چلا رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت نوجوان، جیسے ان بچوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، خوبصورت پگڑی، لمبا کرتا، سلوار ٹخنے سے اوپر، کندھے پہ چادر رکھتا ہے۔ اس نے خود مجھے سنایا، امریکہ کے ایک معروف شاہراہ پر میں چلا جا رہا تھا، ہزاروں گاڑیاں منٹوں میں گزر رہی تھی، کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ ایک گورے نے مجھے دیکھتا ہی چلا گیا، اس کی نظر مجھ پر ٹک گئی، پھر بڑی حسرت کے عالم میں مجھ سے آ کر کہنے لگا، آپ شہزادے ہو، پرنس ہو؟ میں نے کہا شہزادہ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا مسلمان ہو تو پھر تو شہزادے ہی ہو۔ اس نے کہا کتنے لوگ؟ ہزاروں لوگ 3 پیس سوٹوں میں، قیمتی لباسوں میں گزر رہے، کسی کی طرف میری نہ آنکھ نہیں اٹھی، آپ کے حلیے نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور کیوں کھینچ لیا؟ کہ اس لباس کی نسبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں، آپ کے لباس میں، آپ کی وضاقتہ میں، آپ کی معاشرت میں، آپ کے طرز معیشت میں، آپ کے نظام عدالت میں، آپ کے نظام سیاست میں اللہ نے قیامت تک کے لیے کس کشش رکھی ہے، عزت رکھی ہے، عروج رکھا ہے۔ آپ نیت کرو ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے، اور امام الانبیاء کی غلامی سر سے پاؤں تک، صبح سے شام تک، معیشت سے معاشرہ تک، ہر شعبے میں انشاءاللہ حضور کی غلامی کو اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو، اگر ہم یہ کریں گے تو کل بھی ان پھٹے پرانے کپڑوں والوں کو، جنہوں نے کپڑوں میں چمڑے کے پیون لگائے ہوئے تھے، اونٹ کی اوجریوں کا پانی پینے والے، پیٹ پر پتھر باندھنے والے، پاؤں میں درختوں کے پتے باندھنے والے، اللہ نے انہیں اقوام عالم پر غلبہ عطا فرمایا۔ آج بھی رب کا ضابطہ وہی ہے، آج بھی ہم اسی طرز زندگی کو پورے استقامت کے ساتھ اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ آج بھی رب کے وعدے وہی ہے، وہ بدلا نہیں ہے، ہم بدلے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے قطار اندر قطار اتر سکتے ہیں۔ اب بھی نیت کریں انشاءاللہ دین پر جئیں گے، دین پر مریں گے، اس ادارے کو اور مضبوط کریں گے، شاخوں کو اور مضبوط کریں گے۔ یہ اللہ کا عطیہ ہے جو اس سرزمین پر اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو ہماری نسلوں کو سنوار رہا ہے، اور نہ صرف سنوار رہا ہے، دین اسلام کا صحیح روشن چہرہ، اصل تعلیمات بہترین انداز میں پیش کر رہا ہے۔ دعا ہے ہمارے ان بچوں کو اللہ والدین کے لیے، اپنے اس ادارے کے لیے، اور ملک و ملت کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ان کی خوشبوؤں سے پورے عالم کو اللہ معطر فرمائے، اور دین اسلام کی روشنی کو اللہ اطراف عالم میں پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔